ملتان میں انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع کیمیکل گودام میں آگ لگ گئی۔ 10 فائر ٹینڈرز گودام میں لگی آگ بجھانے میں مصروف۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ لگنے سے 2 افراد جھلس کر زخمی، نشتر اسپتال منتقل۔ کیمیکل گودام میں آگ گیس سلنڈر پھٹنے کے باعث لگی۔ پی ٹی آئی مطمئن ہوں گے تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ 8 فروری کے بعد دیکھیں گے پارٹی سیٹ اپ تبدیل کرنا ہے یا نہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو۔ کہا 6 لوگ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے لیے گئے، 5 افراد کو بانی سے ملنے دیا گیا، مجھے روک دیا گیا۔ جیل انتظامیہ سے گلا نہیں، سب کو پتا ہے کون ملنے نہیں دیتا۔ حکومت کا رویہ نہ بدلا تو دوبارہ احتجاج کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے کرپٹ وزراء کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے اے آر وائی سے گفتگو میں بتایا بانی نے ہدایت دی صوبے میں کرپشن کی تحقیقات کی جائیں، جو وزراء کرپشن میں ملوث ہیں ان کو فارغ کیا جائے۔ بانی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ بانی نے صوبائی صدارت کے لیے رائے مانگی، جنید اکبر کا نام تجویز کیا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں تبدیلی اب جنید اکبر کی ثوابدید ہے۔ بے روزگاری صرف بلوچستان نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ بدقسمتی سے بلوچوں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریڈ کو ڈک پر پہلا حق وہاں کے لوگوں کا ہے۔ فیصلہ کیا ہے جس علاقے سے وسائل ملیں گے پہلا حق انہی کا ہوگا۔ ریڈ کو ڈک منصوبے سے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ کانگریس مین اور سینیٹرز میں پاکستان کے خلاف بہت زہر بھرا گیا، اسے کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ملاقاتیں اچھی رہیں، مثبت جواب ملا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو، کہا امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کراچی ابوالحسن اصفہانی روڈ پر شادی کی خوشی میں فائرنگ، گولی لگنے سے چوتھی منزل پر موجود 12 سال کی بچی جان سے گئی۔ پولیس نے فائرنگ کے 2 ملزم دھر لیے، اسلحہ بھی برآمد۔ نکاح کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف اپیل آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان خاور مانیکا کی اپیل پر آج سماعت کریں گے۔ خاور مانیکا نے ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ اپیل میں فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو نکاح کیس میں بری کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہور کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات علی پرویز ملک کی بھی ملاقات، وزارت خزانہ و محصولات سے متعلق امور پر بات چیت۔ شہباز شریف سے اراکین اسمبلی نے بھی ملاقات کی، اپنے حلقوں کے مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر کے قافلے پر فائرنگ، 2 افراد زخمی حالت میں مظفر آباد منتقل۔ اسپیکر اسمبلی حملے میں محفوظ رہے۔ چودھری لطیف اکبر اپنے حلقہ انتخاب میں شمولیتی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ حملے کے خلاف پی پی کے کارکنوں کا احتجاج، ٹائر جلائے، نعرے بھی لگائے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا اسپیکر قانون ساز اسمبلی پر حملہ بزدلانہ اور گھناؤنا عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حملہ آوروں کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا چودھری لطیف اکبر پر حملے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ صحافی برادری سے مشاورت کے بعد پی کا ایکٹ میں ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا، اسے سوچنا چاہیے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔
مہنگی بجلی اور آئی پی پیز معاملے پر جماعت اسلامی کا 31 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں احتجاجی تحریک بجلی میں ٹیکس تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس کے خلاف ہے۔ غریب عوام کا خون نچوڑنے والے ارب پتی نمائندوں نے اپنی تنخواہ 40% تک بڑھا لی، انہیں شرم نہیں آئی۔ اراکین پارلیمنٹ کے شرمناک رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم بھی مسترد کر دی، کہا مشاورت کے بغیر ایسے قوانین کا مقصد زباں بندی ہے، سب کو مل کر فیک نیوز کا سدباب کرنا چاہیے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائم، کہتے ہیں افسروں کے لیے کاریں خریدیں گے، سیلز ٹیکس کے لیے وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری پر کمیٹی کے اعتراض کا تسلی بخش جواب دے دیا۔ ٹیکس اہداف پورے کریں گے، کراچی میں بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس لیے یہاں سے جمع ٹیکس ریکارڈ میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس، سپریم کورٹ محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنائے گی۔ عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے محفوظ کیا تھا۔ پنجاب کو فاسل فیول سے نجات دلا کر سبز توانائی دور میں داخل کر رہے ہیں۔ سولر پینل پروگرام شہریوں کے معاشی بوجھ کو کم، انرجی سیکٹر میں انقلاب لائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کلین انرجی کے عالمی دن پر پیغام، کہا زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن منصوبے سے کسانوں کو سستی توانائی دی جائے گی۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب میں ای وہیکل رجیم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ طلبہ کو ای بائکس تھیں، 27 الیکٹرک بسیں مل گئیں، مزید 500 کا آرڈر دے دیا۔ متوسط طبقے کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گھر بنانے کا اعلان، کہا 40 سے 45 لاکھ میں مڈل کلاس فیملی کو گھر بنا کر دیں گے، کوشش کریں گے قیمت میں مزید کمی ہو۔ سندھ حکومت سے زمین کے لیے بات کریں گے، عوام کو بھرپور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں یخ پستہ ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ ستور میں درجہ حرارت -11، اسکردو کالام -8، قلات -7، ہنزا -5، کوئٹہ -4، گلگت -2، مری میں -1 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور 5، لاہور میں 7 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں آج وقفے سے معمول سے تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ اسرائیل اور حماس کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، فلسطینیوں کی غزہ واپسی کا عمل معطل، ہزاروں فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں گھروں کو واپسی روک دی گئی۔ اسرائیلی فوج کی گھروں کو لوٹنے والوں پر فائرنگ، ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے حماس کی طرف سے یرغمال خاتون کی رہائی میں تاخیر کے باعث فلسطینیوں کو شمالی غزہ نہیں جانے دیا جا رہا۔ تمام یرغمالیوں کی واپسی کے لیے نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج۔ غزہ میں ملبے کی صفائی کے لیے فلسطینی، اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک چلے جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نرالا مشورہ فلسطینیوں نے مسترد کر دیا۔ شمالی لبنان کے بے گھر شہریوں کا اپنے گھروں کو واپسی کے لیے احتجاج۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 15 لبنانی شہید، 83 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی بہادر خاتون صہیونی ٹینک کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، قابض فوج کو للکارتی رہیں، کہا یہ ہماری سرزمین ہے، تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ ویڈیو میں توپ چلنے کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج شمالی لبنان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔